بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بحریہ ماڈل اسکول PNAT ماری پور کراچی پرائمری ونگ جماعت سوم۔ اور بچوں، آج کا ہمارا اردو ٹیکسٹ کا لیکچر نمبر ہے 4 اور میں آپ کی ٹیچر مس قمرالنساء۔ تو چلیے اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ سب بچے اپنے سامنے کتاب کھول کر رکھ لیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوسری چادر۔ تو بچوں سبق سامنے کھول کر رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ ریڈنگ کرتے جائیں۔ دوسری چادر، خاص الفاظ خلیفہ، قمیص، حاکم، پوچھ گچھ۔ تو چلیے ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ قائد، یعنی کہ سب سے پہلے جو ہمارے قائد تھے مسلمانوں کے وہ تو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کے بعد جو مسلمانوں کے قائد ہیں انہیں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر بولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہم سب کو قمیص بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا، لیکن جو قمیص آپ نے پہنی ہے وہ 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہے۔ کیا آپ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا؟ کچھ لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ حضرت عمر ہمارے حاکم ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں نے اسے اس لیے منع کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر ہمارے حاکم ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے قائد ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے تھے جو وہ خود کے لیے پسند کرتے تھے۔ لیکن اس شخص کو لگا کہ شاید انہوں نے خود زیادہ کپڑا رکھ لیا ہے اور ہمیں کم کپڑا دیا گیا ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے کہا کہ وہ ہمارے حاکم ہیں، آپ ایسا مت کہو۔ اگلے صفحے پر آ جائیں بچوں۔ تم ان سے ایسے پوچھ گچھ مت کرو، یعنی کہ وہ اس لیے انہیں منع کر رہے تھے کہ وہ ہمارے حاکم ہیں، تو آپ ان سے اس طرح سے سوالات جوابات مت کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے پاس صرف ایک چادر تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی، اس طرح انہوں نے اپنے لیے یہ نئی قمیص بنوائی ہے۔ یعنی کہ وہ ایک حاکم ہونے کے باوجود، ایک قائد ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے وہی چیز پسند کی، اپنے لیے وہی چیز رکھی جو انہوں نے سب میں بانٹی تھی۔ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کی، اور ان کے بیٹے نے اپنے حصے کی چادر ان کو دی، اس وجہ سے ان کے جو قمیص کا کپڑا تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے کے جو حکمران تھے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال دی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ جی بچوں، اب ہم اپنے مشق کے کام کی طرف آئیں گے۔ درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ جو درست لفظ ہے، ہر ایک لائن میں ایک الفاظ درست ہے، اس پر آپ دائرہ لگائیں گے۔ اگلے صفحے پر آ جائیے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کتنی چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اپنے حصے کی چادر دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے نے اپنے حصے کی چادر دی تھی۔ تو یہ ان سوالات کے جوابات آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے، وہاں سے آپ دیکھ کر اپنی کاپی میں اتاریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نمبر 4 پر ہمارے پاس جو کام ہے مشق کا، ارکان ملائیں۔ ارکان موجود ہیں، ان کو ملا کر آپ نے لفظ لکھنا ہے، یہ کام بک پر ہوگا، اور سوالات جوابات کا کام جو ہے وہ کاپی میں ہوگا، بک پر نہیں کیا جائے گا۔ اوکے بچوں، سوال نمبر 4 میں دیکھ لیں کہ ارکان ملانے کیسے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے خ جمع لی جمع ف، ان سب کو ملا کر ہم لکھیں گے تو ہمارا لفظ کیا بن جائے گا؟ خلیفہ۔ نمبر 2 پر ہے ہا جمع کم،
हाकिम। नंबर 3 बिन जमा वा जमा ई, बनवाई। नंबर 4 पर है वा जमा लद, वालिद। चा जमा दर, चादर। अब हम अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। अगले पेज पर हमारे पास नंबर 5 पर है मंदर झेल अल्फाज को उनके मुतदाद से मिलाएं। जैसे कि हम ग्रामर की वीडियोस में पढ़ चुके हैं मुतदाद अल्फाज के बारे में कि एक अल्फाज का उल्ट उसका मुतदाद कहलाता है। अब मैं आपको लफ्ज़ पढ़ के बता देती हूँ, आपने देखना है कौन सा मुतदाद लफ्ज़ है, उससे उसको मिला देंगे। पहले हम अल्फाज देखते हैं, सवाल, दिन, ज़्यादा, नहीं। अब मुतदाद देखते हैं, कम, पुरानी, जवाब, रात। अब आपने देखना है कि इनके मुतदाद कौन से हैं, अल्फाज को उनके मुतदाद से आपने यहाँ पर मिला देना है। सवाल नंबर 6 हमारा है जुमले बनाएं। जुमले आपने बनाने हैं, आपके पास अल्फाज हैं सवाल, मस्जिद, चादर, कपड़ा, कमीज़। ये जुमले बनाने का काम आप बुक पर करेंगे और अल्फाज मुतदाद का काम भी बुक पर ही किया जाएगा। ओके बच्चों, बुक पर काम करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके तमाम मश्क के पेजेस पर डेट डली भी होनी चाहिए और जो आप काम कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा होगा। अब हम आएंगे अपने कॉपी वर्क की तरफ। कॉपी वर्क में आपने सबसे पहले चैप्टर यानी कि दूसरी चादर, जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ, दूसरी चादर के चैप्टर की आप इंडेक्स में हेडिंग डालेंगे डेट के साथ। और सेकंड नंबर पर आपने हेडिंग पेज रेडी करने के बाद अल्फाज मायने का काम करना है, जो कि आपको बुक की बैक साइड पे अल्फाज मायने मिल जाएंगे। और उसके बाद सवालात जवाबात का काम कॉपी में किया जाएगा। कॉपी में एक बार दोबारा सुन लें कि कॉपी पर हमारे सिर्फ 2 काम होंगे, हेडिंग पेज, इंडेक्स के बाद आप सिर्फ अल्फाज मायने और सवालात जवाबात का काम करेंगे। इसके अलावा सारी मश्क का काम बुक पर ही होगा और बुक पर सवालात जवाबात का काम नहीं होगा। ओके बच्चों, तो जैसे आपको काम बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसी हिसाब से आप लोग काम करेंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करेंगे। और काम करने के बाद एक बार दोबारा चेक करेंगे कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसे ठीक करेंगे। ओके बच्चों, काम कंप्लीट करने के बाद और चेक करने के बाद आपने ग्रुप में अपने चेकिंग डे के हिसाब से काम सेंड करना है ताकि टीचर आपको चेक करके बता सकें। और बच्चों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।